حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، آپ کے دور حکومت میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت ابو عبیدہ عنبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجاہدین مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے اور بیش بہا قیمتی ساز و سامان اس مال غنیمت کے اندر موجود تھا۔ لوگ ساز و سامان اکٹھا کر رہے ہیں تو ایک صاحب آئے، ان کے پاس جو سامان موجود تھا وہ اس سارے ساز و سامان سے قیمتی تھا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس سارے سامان کی قیمت ایک طرف اور وہ جو بندہ مال لے کے آیا تھا اس سامان کی قیمت ایک طرف تھی۔ اتنا قیمتی ساز و سامان تھا، لیکن قربان جاؤں ان لوگوں کی امانت داری پہ۔ اب وہ مجاہدین پوچھتے ہیں کہ تم نے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر مجھے اپنے رب کا خوف نہ ہوتا، اگر مجھے اپنے رب کا ڈر نہ ہوتا تو یہ مال میں تمہارے پاس لے کے ہی نہ آتا۔ میں نے اس میں سے ایک سوئی بھی نہیں رکھی، ایک سوئی بھی مجھ پر حرام ہے اگر میں نے رکھی ہو تو۔ اب مجاہدین نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نام سے تم لوگوں کو کیا غرض ہے؟ میں نے یہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے کام تھوڑا ہی کیا ہے، میں نے یہ لوگوں کی داد وصول کرنے کے لیے، داد حاصل کرنے کے لیے تھوڑا ہی کام کیا ہے، یہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، اور جس کی رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ مجھے اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا اور وہ میرے اس عمل سے راضی ہوگا اور خوش ہوگا۔ اب جب وہ بندہ واپس جانے لگا تو مجاہدین نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کی کھوج کرے، وہ اس کا پیچھا کرے کہ یہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں جاتا ہے۔ وہ جب اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بندہ اس کے ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ کون ہے؟ اتنا امانت دار کہ اتنا قیمتی ساز و سامان۔ آج ہم بھی لوگ ہیں کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کوئی چیز ملتی ہے تو ہم اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں، اور ہمارا تو ہاضمہ اتنا درست ہے اس معاملے میں، ہمارا ہاضمہ اتنا ٹھیک ہے اس معاملے میں کہ ہم نہ تو اپنے ملک کا مال بخشتے ہیں، ہم اپنے نہ ملک کا مال چھوڑتے ہیں، نہ اپنی بہنوں کا حق چھوڑتے ہیں، نہ اپنے عزیز و اقارب کا حق چھوڑتے ہیں، بلکہ ہم اس کو اپنا حق سمجھ کے اس کو بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، جو رسول اللہ کا غلام ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، اس کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر امانت کو اس میں بغیر کسی خیانت کے وہ اس تک پہنچائے جہاں تک اس کا حق ہے۔ لیکن اب جب اس بندے نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں جنہوں نے اتنی امانت داری کا مظاہرہ کیا، تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ عامر بن عبد قیس ہیں، جن کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جو دن بھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے، پورا دن اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے، اور جب رات ہوتی تو رات کو مصلی بچھا کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتے۔ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ اور جب جہاد کے لیے اعلان کیا جاتا، جہاد کے لیے بلایا جاتا تو پھر بھی سب سے آگے ہوتے۔